رات کو دن پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہینے کی ابتدا ہمیشہ رات سے ہوتی ہے، بلکہ اسلامی سال کی ابتدا بھی رات سے ہوتی ہے، اور اسلامی دن جتنے بھی ہیں ان کی ابتدا ہمیشہ رات سے ہی ہوا کرتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنے انعامات ملے ہیں وہ اکثریت رات کو ہی ملے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ کہ ظالم قوم سے نجات دینی تھی تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو رات کو لے کر چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری ملی ہی رات کو ہیں۔ نبوت ملی، اللہ سے ہم کلامی والا شرف حاصل ہوا، رات کو حاصل ہوا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اسی کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا کہ بیوی کو کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں جاؤں آگ لے کر آؤں۔ وہاں گئے تو اللہ سے ہم کلامی ہو گئی، نبوت سے سرفراز بھی ہو گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو جب فرعون سے اور اہل فرعون سے نجات دینی تھی تو وہ بھی رات کو تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ رات کو ہی لے کر چلو بنی اسرائیل کو، رات کو ہی آزادی والی نعمت ملی، اور تورات جیسی عظیم کتاب نصیب ہوئی وہ بھی رات کو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا کہ اعتکاف بیٹھے، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں تورات جیسی عظیم کتاب نصیب فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری رات کو ہی ملی ہیں۔ نبوت سے سرفراز ہوئے، قرآن مجید کا نزول ہوا، رات کو ہی ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور اسی طرح معراج نصیب ہوئی رات کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہوئی وہ بھی رات کے آخری پہر ہوئی، یعنی رات کو ہی ہوئی، اور اسی طرح ہجرت وہ بھی رات کو ہی ہوئی۔ مکہ سے مدینہ المنورہ جب محبوب نے ہجرت فرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ نعمتوں اور انعامات کو رات کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے، اور ان کے حصول کے لیے رات کو جاگنا، رات کو عبادت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے بارہا اس کی ترغیب دی ہے کہ رات کا ایک حصہ بالخصوص آخری حصہ عبادت کے لیے مقرر کیا جائے، آدمی رات سے نیند سے اٹھ جائے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔